سامعین، کے پی کے آزاد جموں و کشمیر اور گلگت میں جو طوفانی بارشیں اور جو سیلاب آیا ہے، اس نے ایک چیز تو ثابت کر دی ہے کہ پاکستان پر اس ٹائم اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، ہے کوئی آنکھیں رکھنے والا جو دیکھے اور پھر اسیس کرے اور میری طرف توبہ کرتے ہوئے رجوع کرے۔ اب آپ سوچئے کہ بنیر میں پورا گاؤں رات کو سو رہا تھا اور سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا آ پکڑا کہ ان کو اٹھنے کی مہلت نہ مل سکی۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے جب مختلف قوموں پر عذاب نازل کیا تو وہ رات کا ٹائم ہوتا ہے، وہ سو رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ اٹھ بھی نہیں پاتے۔ لہٰذا یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا۔ ذرا سوچئے، پاکستان کے کسی بھی آپ بازار میں چلے جائیں، آپ کو 1 نمبر پروڈکٹ نہیں ملے گی۔ آپ کو دودھ 2 نمبر ملے گا، دوائیاں 2 نمبر ملیں گی، کپڑا 2 نمبر ملے گا، فروٹ 2 نمبر ملے گا۔ اگر آپ ہاسپٹل میں جائیں تو وہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں وہ 2 نمبر ملیں گے، وہاں پر جو میڈیسن ہے وہ 2 نمبر ملے گی، وہاں پر جو چارجز ہیں لوگوں سے وہ ڈبل وصول کیے جائیں گے۔ اگر آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں واقع عدالت میں چلے جائیں، آپ کو جج کرپٹ ملے گا، آپ کو عملہ کرپٹ ملے گا، آپ کو جوڈیشری سے متعلقہ جتنے بھی دیگر لوگ ہیں وہ کرپٹ ملیں گے۔ حالت تو اب یہ ہو گئی ہے کہ اسلام آباد کا ایک سٹنگ جسٹس کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے ہماری جوڈیشری میں کون کون سے جج کرپٹ ہیں۔ اگر آپ اقتدار پہ آئیں تو پاکستان کا اس ٹائم پورا اقتدار انصاف پہ مبنی نہیں ہے۔ ناجائز لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جس نے اقتدار مملکت کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے اور وہ قابض ہو کے بیٹھے ہیں۔ یہ ناجائز حکمران ہے۔ اگر آپ پاکستان کی مسجدوں میں جائیں تو اکثریت، سارا نہیں کہہ رہا، پاکستان کی اکثریت مسجدوں میں آپ کو فرقہ واریت نظر آئے گی، آپ کو جھوٹ نظر آئے گا، آپ کو پیسے کی ہوس زیادہ نظر آئے گی، معمولی اپنے فائدوں کے لیے اسلام کو بیچا جا رہا ہوگا۔ اور فرقہ واریت تو ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کئی سالوں سے لاکھوں پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو کھا چکی ہے، ذبح کر چکی ہے۔ اگر آپ پاکستان کے کسی بھی دیگر ادارے میں جائیں تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ جہنم میں پھر رہے ہیں۔ تو پھر آپ سوچئے، ایک ایسا ملک جس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، اس کا ایک قرآن ہے، اور اس قرآن میں انہوں نے اپنی کچھ لیمیٹیشنز اور اپنے جو عذاب کے جو مزے ہیں اس سے ڈراتے ہوئے لوگوں کو بتا رکھا ہے کہ جس قوم نے بھی اس کے احکامات کی روگردانی کی اسے انہوں نے رات کو اٹھنے نہیں دیا۔ تو میرے بھائیوں، تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں؟ ہم سے ہمارا رب روٹھ چکا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس چیز سے بچنے کے لیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ویدر چینج کلائمیٹ ہے، یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ اس کے اثرات ہیں، بالکل نہیں۔ یہ اثرات ہو سکتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو المیہ ہے، جو سبق ہے، جو ریزن ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں سے اس ٹائم ناراض ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کیجیے۔ اگر بچنا ہے تو بصورت دیگر بنی اسرائیل اور دیگر جو قومیں ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مزہ دیکھا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔